اللہ 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 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت مبارکہ 127 ون ورس ون ڈے کے سیگمنٹ میں الحمدللہ آج ہم کریں گے آیت نمبر 127 سورۃ البقرہ کی، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہو رہا ہے. اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مانگتے ہوئے وہ کام کیا کر رہے تھے، کتنا بڑا فریضہ تھا جو وہ سر انجام دے رہے تھے. آیت کی تلاوت آپ لوگوں نے سنی ہے. آئیے اب ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر اور ڈیپتھ اسٹڈی آف ورڈز دیکھیں گے. ایک ایک لفظ کی ڈیپ اسٹڈی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے والا بنائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِذْ اور جب یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادوں کو، دیواروں کو، من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو سامعین ذرا سوچئے اپنے آپ کو، اپنے تخیلات کو ذرا آزاد چھوڑیے اور سوچئے کتنی مبارک ساعتیں ہوں گی، کتنے مبارک لمحات ہوں گے جب اللہ کا ایک بندہ اللہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لگا کر اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا. وہ بنیادیں جو وقت کی گردشوں کی تہ میں دب چکی تھیں، وہ بنیادیں جو منہدم ہو چکی تھیں، اور وہ بنیادیں جن کے آثارات ختم ہو چکے تھے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کا ایک بندہ ان بنیادوں کو اٹھا رہا تھا، ایک مقدس فریضہ سر انجام دے رہا تھا. اور اس مقدس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے بہت سی آزمائشوں سے، بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑا تھا. سارے ہی امتحانوں میں پاس ہونے کے بعد ایک مقدس کام اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے لے رہے تھے. جب پیچھے انسان یہ دعا سنتا ہے ان کی، حضرت ابراہیم کی، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنانا، اس کے رہنے والوں کو پھل دینا، تو انسان سوچتا ہے کہ شاید وہ کوئی ایسا کام کر رہے تھے شہر آباد کرنے کا، کوئی کھیتی باڑی کرنے کا، جب وہ یہ دعائیں مانگ رہے تھے. عموماً ایسا ہوتا ہے نا، ہم جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہمارا پیپر ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دعا کرے ہوتے ہیں اللہ ہمارا پیپر اچھا ہو جائے، ہمارا پیپر، کوئی کاروبار شروع کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کاروبار چل جائے. لیکن دین کا کام کرتے ہوئے اللہ پہ توکل کر کے اللہ سے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور اللہ نے نوازا ہے، نسلوں کو نوازا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صرف آزمائشوں میں ہی ڈالے رکھتا ہے، اللہ پھر ان کو نوازتا بھی ہے. تو ایک باریک نکتہ ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھ آتا ہے. تو آئیے اب ہم آیت کے الفاظ کی طرف غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے، اس یرفعو جب بلند کر رہے تھے. رفع یرفعو کا مطلب ہوتا ہے
بلند کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بلند کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں ابراہیم پہ پیش ہے، اگر زبر ہوتی تو وہ آگے القواعدہ پہ زبر ہے، تو یہ ایک اصول گرامر کا آپ لوگ یاد رکھیں گے نا تو آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ پیش ہو تو فاعل، زبر ہے تو مفعول، ابراہیم آبجیکٹ ہے کرنے والا، اور کیا کر رہا ہے، آبجیکٹ پرفارم کس پہ ہو رہا ہے، القواعدہ، قواعد پہ۔ جب ابراہیم بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، دیواروں کو بلند کر رہے تھے، بنیادیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس لفظ کے اندر یرفع، رفع، رفع اور عین اس کا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی یا بلند کرنا، اور یرفع وہ بلند کر رہے تھے، اس میں بڑا باریک نقطہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے بنیادیں تو نیچے کو پہلے بنائی جاتی ہیں نا، زمین کو کھود کر اس میں بنیادیں بنائی جاتی ہیں، تو اللہ یہاں پہ کہا ہے کہ بلند کی جا رہی ہیں، یعنی اوپر کو دیواریں بنائی جا رہی ہیں، تو اس میں ایک بڑے باریک نقطے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو بنانے والے پہلے انسان ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، کعبے کو اثر نو تعمیر کر رہے، نئے سرے سے تعمیر کر رہے تھے، پہلے سے تعمیر تھا، بنیادیں موجود تھیں، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بوأنا سورۃ حج کے اندر اللہ نے جب ہم نے ابراہیم کو جگہ دی تھی، اور حج ہی کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس ببکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، تو یعنی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اور ایک اسکالر لکھتے ہیں، مفسر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کعبہ 10 بار تعمیر ہوا ہے، 10 بار۔ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد ان کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے ان کے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام، سا انہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا، اس کے بعد طوفان نوح میں یہ بالکل ختم ہو گیا تھا، اس کی صرف بنیادیں موجود تھیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نشاندہی نہ کرتے تو پتہ نہ چلتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر قوم عمالقہ نے، پھر قبیلہ جرہم نے، پھر نمبر 7 پر قصی بن کلاب ہے، نمبر 8 پر قریش ہے، نمبر 9 پر عبداللہ بن زبیر، اور نمبر 10 پر حجاج بن یوسف، اور اس کے بعد آج تک اس کی توسیع کا کام جاری و ساری ہے۔ تو جو نقطہ یہاں پر سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، جو بنیادیں اخلاص پر مبنی ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، گردش زمانہ ان پر آ جاتی ہے، کبھی وقت کے دھندلکوں میں وہ چھپ جاتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ جیسے مضبوط درخت ہوتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ ان پر خزاں ضرور آتی ہے لیکن بہار میں وہ پھر تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ کا ایمان کے اندر اخلاص ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کی ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں، تو وہ ضرور خزاں ضرور آئے گی، کمزوری ضرور آئے گی، لیکن دوبارہ بہار آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پوشتہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اپنے شجر کے ساتھ پیوستہ رہیں، قرآن کو سمجھتے رہیں، احادیث کو سمجھتے رہیں، ان سے دوری اختیار نہ کریں، ان سے قریب رہیں، تو بہار ضرور آ جائے گی۔ کبھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے، انسان غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑ کر اس طرف لے آتا ہے اگر اس کا ایمان کے اندر اخلاص ہے تو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے، سمجھے مزدوری کا کام کر رہے تھے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب دیکھیں ایک گھر کو بناتے ہوئے کئی لوگ لگے ہوتے ہیں، اور اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا لیکن اس جبل کعبے کے پاس موجود تھا جو ختم کر دیا گیا ہے، لوگ اس کی بھی زیارت کرتے تھے کہ اس پہاڑ کو کاٹ کر پتھر کاٹتے تھے دونوں باپ بیٹا، اور پھر لے کے آتے تھے اور پھر اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے تھے، جو ایک گراں بار کام تھا، اور دونوں باپ بیٹے نے اس فریضے کو سر انجام دیا، تو مزدوری کر رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے، اللہ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نزدیک جو غلط چیز ہے وہ ہے تکبر اور غرور،
اس فریضے کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں دیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی تھی، عاجزی کرتے ہوئے دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے اللہ میرے سے قبول کر لینا، اے اللہ تعالیٰ قبول کر لینا۔ اپنی قابلیت پر کوئی اعتماد نہیں تھا، صرف اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جو انسان کے اندر چیز پسند ہے وہ دل کا تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنا دیا ہے، فرمایا پوری انسانیت میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پوری انسانیت میں میرے پسندیدہ لوگ متقی لوگ ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے، جو غرور اور تکبر میں نہیں پڑتے، جو لوگوں کو خود سے کم تر نہیں سمجھتے، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ڈرتے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ کسی غرور تکبر میں مبتلا نہ کرنا، میری کوئی قابلیت نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تقبل منا، تو میری دعائیں قبول کر لے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنی قابلیت سے بڑھ کر ہمیں اللہ کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ چن لے، اللہ چنتا ہے لوگوں کو، اللہ منتخب کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے کہ وہ ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ دوسرا ورڈ ہے یرفعو کے بعد رفع، یرفع القواعد، قاعدہ کا مطلب بیٹھنا، بنیادوں کے لیے یا دیواروں کے لیے قاعدہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر عمارت بیٹھتی ہے، قاعدہ سے القواعدہ، جس پر عمارت بیٹھتی ہے، اور کون کر رہے تھے؟ اسماعیل اور ابراہیم دونوں مل کے۔ اب ہمیں یہاں سے ایک بہت خوبصورت بات یہ سمجھ آتی ہے جو پچھلی آیتوں سے بھی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر چلے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ۔ اکثر ہوتا ہے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بچوں کہتے ہیں جاؤ آپ لوگ ادھر چلے جاؤ، مسجد میں نہیں لے کے جانا، بچے شور کریں گے، درس ہے، میٹنگ ہے، نہیں لے کے جانا، ساتھ لے کے جائیں۔ بچے ہمیں اکثر باتیں یاد آتی ہیں کہ ہم اپنی نانی کے ساتھ وہاں گئے، ہم نے یہ دیکھا، ہم اپنے دادا ابو کے ساتھ گئے، تو یہ یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے بچوں کو ساتھ رکھیں اور یہ باتیں ان پر اثر کریں گی، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے۔ ہم کھانا کھلاتے ہیں نا بچوں کو، اکثر بچے منہ سے باہر نکال دیتے ہیں، نہیں کھاتے۔ کھانے کی طرح بچوں کو دین کی تبلیغ بھی دیں، کبھی غصہ کریں گے، کبھی ضد کریں گے، کبھی نہیں سمجھیں گے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا، آج نہیں تو کل ان کو ضرور احساس ہوگا، کل کو یہ باتیں ہماری ان کو یاد آئیں گی۔ ہو سکتا ہے آج ہی دوسرے لوگوں سے زیادہ ان پر اثر ہو، اور اگر نہیں بھی ہو رہا تو پھر یہ رکھیں کہ اللہ تک کسی وقت بھی ان پر اثر ہو سکتا ہے۔ اور آگے تقبلا، قبل قاف بے لام قبول سے ہے، اے اللہ تعالیٰ تو قبول کرنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات کا ذکر ہے، انک انت السمیع العلیم، کہ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، دلوں کے رازوں کو، نیتوں کو جاننے والی ذات تیری ہے، سننے والا صرف تو ہے۔ یہ اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اور وہی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو سمجھ ہمیں یہاں سے اس آیت سے یہ آئی ہے کہ اگر بنیاد مضبوط ہوگی، جس طرح کعبۃ اللہ کی بنیاد اخلاص پہ مبنی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے ایک بندے کو چن لیا، حضرت آدم نے تعمیر کیا، ان کے بیٹوں میں سے حضرت شیث علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے ایک اور نیک بندے کو چنا جس نے اللہ کے اس گھر کی اثر نو تعمیر کی۔ تو اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے، آپ کے عمل میں اخلاص ہے، تو آپ کی کوششیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو اپنی کوششوں کا صلہ نہ ملے، آپ کو کامیابی نہ ملے، لیکن آخرت میں آپ کو صلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، اخلاص کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔